کہ یہ میں نے قرآن کی جیسی ایک کتاب یا قرآن جیسی ایک سورت یا قرآن کی طرح کے چند جملے میں نے موضوع کر دیے ہیں. لیکن دوسرا پہلو ہے فکر اور فلسفہ، اس کے اعتبار سے جس کا سب سے بڑا ثبوت اس طور میں علامہ اقبال ہے. اور تیسرا پہلو ہے اسلامک سوشل سائنسز، پولیٹیکل سائنس، اکنامکس، سوشولوجی. اس میں جو کچھ قرآن نے دیا ہے، جو آج بھی انسان کی رہنمائی کے لیے بہترین نظام ہے، اس نظام کو ہم سمجھیں، اسے دنیا کے سامنے پیش کریں، تب در حقیقت قرآن مجید کا اعجاز سامنے آئے گا. یہ دو پہلو تو میں نے عرض کیے ہیں کہ جو کسی غیر مسلم کو بھی نظر آئیں گے. قرآن کا پریزروڈ ہونا، اس کی انٹیگریٹی، اوتھینٹسٹی، یہ چیزیں وہ ہیں کہ جو سب نے مانی. قرآن کے ذریعے تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب برپا ہونا، یہ وہ بات ہے کہ جو کسی اندھے کو بھی دیکھنی پڑتی ہے. اس حقیقت کا اعتراف دشمن کو بھی کرنا پڑتا. میں یاد دلا دوں آپ کو، ایچ جی ویلز، آپ نے نام سنا ہوگا، سائنٹیفک فکشن میں اس کا بڑا اونچا مقام ہے. لیکن اس نے تاریخ نسل انسانی پر بھی دو کتابیں لکھی، اے شارٹ ہسٹری آف دی ورلڈ اور اے کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ. کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ میں وہ شخص حضور کے ذکر پر جب آتا ہے، تو میں صرف ذکر کر رہا ہوں، نقل کفر نہ باشد، اس نے حضور کی شخصیت پر بڑے رقیق حملے کیے ہیں، بڑے گھٹیا حملے کیے ہیں. حضور کی خاص طور پر تعدد ازدواج کا جو معاملہ ہے، یہ کڑوی بولی ان کے حلق سے اتر نہیں سکتی، اس لیے کہ ان کا آئیڈیل ہے حضرت مسیح اور حضرت یحییٰ، جان دی بیپٹسٹ اینڈ جیزس آف نازارتھ. ان دونوں نے ایک شادی بھی نہیں کی، تجرد کی زندگی بسر کی، لہذا ایک شادی بھی ان کے نزدیک گھٹیا فعل ہے. کہ حضور نے تو کی ہیں 11 شادیاں، 11 نکاح آپ کے. یہ جو کڑوی بولی ہے یہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترتی، اس لیے میں انہیں معذور سمجھتا ہوں. تو اس نے اس پہلو سے تو بڑے حملے کیے، لیکن خطبہ حجۃ الوداع کے وہ جملے جو ہے تاریخی، پورے کے پورے اس نے کوٹ کیے. لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر الا بالتقوى كلكم بنو آدم وآدم من تراب. کسی عرب کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی عجمی کو کسی عرب پر کوئی فضیلت نہیں، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقویٰ کے. تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنائے گئے تھے. یہ الفاظ لکھ کر کہتا ہے کہ جہاں تک ہیومن فریٹرنیٹی، ایکویلٹی اینڈ فریڈم، 3 الفاظ نوٹ کیجئے، انسانی حریت، انسانی مساوات، انسانی اخوت. کہتا ہے جہاں تک ان 3 چیزوں کے بعض ہیں، سرمنز کا تعلق ہے، وہ تو دنیا میں پہلے بھی بہت کہے گئے. عیسائی ہونے کے باوجود خاص طور پر نام لیتا ہے جیزس آف نازارتھ. سرمنز تو حضرت مسیح کے ہاں بھی بہت مل جائیں گے کہ تمام انسان برابر ہیں، سب کو بھائی بھائی ہونا چاہیے، سب انسان آزاد ہیں، تمیز بندہ و آقا فساد آدمیت ہے. لیکن وہ کہتا ہے کہ یہ ماننا پڑتا ہے تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ ان اصولوں پر ایک انسانی معاشرہ قائم کیا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی حضور کے ساتھ یہ معاملہ ایمپٹی سلوگنز کا نہیں ہے، یہ صرف بات نہیں ہے، یہ صرف سرمنز نہیں ہے، یہ ایمپٹی سلوگنز نہیں ہے. ہی ٹرانسلیٹڈ دیز تھنگز انٹو ایکچوئلٹی. ایک حقیقت، ایک واقعے کی شکل دی ہے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ معاشرہ پیدا کیا جس میں انسانی اخوت، انسانی مساوات اور انسانی حریت، یہ تینوں اقدار بتمام و کمال موجود تھے. یہی وجہ ہے اس صدی میں نوٹ کیجئے، گاندھی جی، موہن داس کرم چند گاندھی، جس کو آج پوری دنیا میں تسلیم کیا جاتا ہے، عالم عرب میں بھی مہاتما گاندھی کی بڑی عزت ہے. پنڈت نہرو کا کسی زمانے میں استقبال ہوا تھا ریاض میں، تو ہمیں بہت غصہ آیا تھا کہ مرحبا برسول السلام، ویلکم ٹو دی پروفٹ آف پیس. یہ الفاظ تھے کہ جن سے پنڈت نہرو کا استقبال ہوا تھا. غصہ ہمیں بہت آیا، یہ رسول کا لفظ استعمال کر دیا انہوں نے. بعد میں ہم نے سوچا بھائی رسول کے معنی ان کے ہاں ایلچی کے ہیں، تو انہوں نے اس کو اپنی جو بھی غلطی میں سمجھا یا صحیح سمجھا، اس کو چھوڑ دیجئے، میں کوئی سیاسی گفتگو نہیں کرنا چاہتا. انہوں نے سمجھا کہ یہ شخص اس وقت امن کا پیغام بر ہے، لہذا اس کو ویلکم کیا. بہرحال گاندھی جی کا جہاں تک معاملہ ہے، آپ کے علم میں ہے کہ پوری دنیا میں اس شخص کی عظمت کو تسلیم کیا گیا ہے. ہمارا معاملہ ہندوستانی مسلمانوں کا معاملہ یہ دوسرا ہے. وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ جوتا جسے کاٹتا ہے اسے پتا چلتا ہے کہ یہ جوتی کاٹ رہی ہے، ورنہ دیکھنے والے کو پتا چلے گا بڑا خوبصورت جوتا ہے، بڑا عمدہ جوتا ہے، کوئی اس میں خرابی نہیں ہے.
لیکن جسے وہ پنچ کر رہی ہے اسے پتا ہے کہ یہ ہے کیا. اس اعتبار سے ہمارا معاملہ لگا ہے، لیکن دنیا کو بہت خوبصورت اور بہت ہی اعلیٰ اور بہت ہی اونچی شخصیت ایک نظر آتی ہے. بہرحال ایک پہلو سے یقیناً ماننا پڑے گا اس کی عظمت کو کہ ہندو قوم کے لیے اور ہندوستان کے لیے اس کی آزادی کے لیے جو عظیم جد و جہد کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. میں اس وقت جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 1937 کا تصور کیے. 1937 میں آپ کو معلوم ہے 1935 میں قانون بنا تھا اور پہلی مرتبہ الیکشنز ہوئے تھے بر صغیر میں 1937 اور وہ ہوئے تھے صوبائی الیکشنز. ان کے نتیجے میں وزارتیں قائم ہوئی. مسلم لیگ نے بائیکاٹ کیا تھا الیکشن کو، لہذا پورے ہندوستان میں تمام صوبوں میں کانگریس کے وزراء کی وزارتیں بنی. ہریجن اخبار میں ایک مقالہ لکھا تھا گاندھی جی نے اس وقت، جس میں کہ ان کانگریسی وزراء کے سامنے نصیحت کے انداز میں یہ بات رکھی تھی کہ آج جب کہ آپ لوگوں کو اختیار مل رہا ہے اور حکومت، یہ پہلی انسٹالمنٹ تھی جو انگریزوں نے دی تھی ہمیں، سیلف رول یا ہوم رول کی پہلی انسٹالمنٹ تھی، تو جو بھی تمہیں اختیارات مل رہے ہیں اس میں میں تمہارے سامنے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی مثال رکھتا ہوں. یہ ہے وہ بات کہ جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے. عربی میں کہتے ہیں الفضل ما شہدت بہ الاعداء، اصل فضیلت وہ ہے جس کا کہ دشمن اعتراف کرے. مہاتما گاندھی اگر اعتراف کر رہا ہے کہ تاریخ انسانی کی عظیم ترین شخصیتیں حکومت کی سطح پر وہ ابو بکر اور عمر ہیں، تو ابو بکر اور عمر کس درخت کے پھل ہیں؟ وہ شجرہ طیبہ، شجرہ نبوت ہے کہ جس کے پھل ہیں ابو بکر اور عمر، جن کو تربیت دی ہے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم. تو معلوم ہوا کہ یہ چیزیں وہ ہیں کہ جس کا لوہا آج دنیا مان رہی ہے. لہذا ہمیں قرآن مجید کے اعجاز کے پہلو سے ان اعتبارات سے خود بھی توجہ کرنی چاہیے اور دنیا کو بھی ادھر متوجہ کرنا چاہیے. اب میں تبرکاً 3 مقامات سے میں نے آیات پڑھی ہیں قرآن مجید کی عظمت کا وہ ادراک اور شعور جو ہمیں ہو سکتا ہے. ہم وہ کہ جو قرآن کو مانتے ہیں اللہ کا کلام، ہم اس بنیاد پر سمجھے کہ اللہ نے اپنے کلام کی کیا مدح کی ہے. اور نمبر 2 یہ فارسی کا ایک مصرع ہے کہ قدر گوہر شاہ دانت یا بدانت گوہری. ہیرے جواہرات کی قدر و قیمت یا بادشاہوں کو معلوم ہوتی ہے جو ان میں کھیلتے ہیں، اور یا یہ کہ جوہری کو جو ان کا کاروبار کرتا ہے، جانتا ہے، پہچان ہے، پرکھتا ہے. عام آدمی کو کیا پتا، اس کے ہاتھ میں اگر کوئی آپ ہیرا رکھ دیں وہ سمجھے شاید کو کوئی کانچ کا ٹکڑا، اسے اس کے اندر کوئی فرق محسوس نہیں ہوگا. قدر گوہر شاہ دانت یا بدانت گوہری کہ ہیرے جواہرات جو ہیں ان کی قدر و قیمت کا اندازہ یا بادشاہوں کو ہوتا ہے یا جوہری کو ہوتا ہے. تو قرآن مجید کا عظمت کا صحیح ادراک یا اللہ کو ہے یا محمد رسول اللہ کو ہے صلی اللہ علیہ وسلم. باقی جو کچھ دنیا دیکھتی ہے وہ تو وہ ظاہر کا ایک پہلو ہے، وہ تاریخی حقائق ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے. باقی قرآن مجید کی عظمت کا کوئی صحیح ادراک ہو سکتا ہے یا وہ اللہ تعالیٰ کی زبانی اور یا ہوگا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روح سے. اسی لیے میں نے 3 جگہ سے آیات پڑھی ہیں. ایک مقام سے سورہ رحمان کی ابتدائی 4 آیات، سورہ یونس کی 2 آیات، سورہ حشر کی 1 آیت، اور 3 احادیث نبویہ ہیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے، اس لیے کہ تیسری جو ہے وہ بہت طویل حدیث ہے، وہ پوری میں اس وقت نہیں پڑھ سکتا تھا. اس کے صرف ابتدائی اور آخری کلمات میں نے اس وقت آپ کو سنائے. میں تھوڑی سی تشریح ان کی کروں گا تاکہ قرآن مجید کی عظمت کا جو نقش میرے اور آپ کے قلب پر ہونا چاہیے وہ صحیح در حقیقت ان آیات اور احادیث کی روشنی میں ہمارے دلوں پر قائم ہو جائے. دیکھیے قرآن مجید کی عظمت یہ کلام ہے. اس کی کلام کی عظمت کا پہلا پہلو ہے متکلم کی عظمت کے اعتبار سے. عربی میں کہا جاتا ہے کہ کلام الملوک ملوک الکلام ہے. بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے. بادشاہ جب گفتگو کرے گا معلوم ہوگا شاہانہ انداز ہے. ایک کوئی بھکاری گفتگو کرے گا یا کوئی کجلا گفتگو کرے گا، سبزی فروش کرے گا، کوئی مچھلی فروش کرے گا، کھانے کا پتہ چل جائے گا کہ کون بولا. وہ جس کو کہتے ہیں کہ تانت بازی راگ پایا. 2 جملے کوئی شخص بولے گا پتہ چل جائے گا کتنے پانی میں ہے، اس کے علم کا، فضل کا، تہذیب کا، تمدن کا کیا معیار ہے. اس لیے کہ کلام جو ہے در حقیقت متکلم کی پوری شخصیت کی عکاسی کر، اس کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، اس کے ذہن کی بلندی کیا ہے، اس کے فکر کی گہرائی کیا ہے، اس کے افق ذہنی کی وسعت کیا ہے، اس سب کا اندازہ ہوگا کلام سے. تو اب یہ کلام ہے اللہ کا.
معلوم ہوا کہ اللہ کی صفات کا ایک کامل عکس قرآن مجید میں موجود ہے. یہ بات سمجھیے.